وہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں جو آج نشے کی عادی ہو گئی ہیں، وہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں جو آج جوئے اور سٹے کی ماہر ہے، وہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں جو زناؤں میں پڑی رہتی ہیں، جو میوزک کی دل دادا ہیں، ہاں جو الٹے سیدھے کرسی خطابت دینا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد شہر سمر گارڈن میرٹھ ہیں۔ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے، اے جان وفا آ جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاشائے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئے محفل کو جگانے کے لیے آ۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں جناب حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب، امام و خطیب جامع مسجد شہر سمر گارڈن میرٹھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. آسمان کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر انسانوں میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، ساری تقریر و تحریر انسانوں میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، حضرت اقدس قاری محمد فرقان صاحب کی محبت ہیں، پھر ایک مرتبہ آپ کے دیاروں میں مفتی ریحان صاحب کے اس گلشن میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس وقت میں رات کا بڑا سارا حصہ گزر گیا ہے، زیادہ آپ کی مجلس آگے نہیں بڑھ سکتی، مختصر سی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس اسٹیج پر تقریباً 4 حافظ قرآن اور اسی طریقے سے 15 ایسے ہونہار طالب علم جنہوں نے قرآن کریم کو دیکھ کر کے اپنے سینے کے اندر بسایا ہے، یہ تمام آپ حضرات کے تعاون، محبت، شفقت، عنایت، ان سب کی برکتیں ہیں، اور یہی آپ کی اصل کمائی ہے، یہی آپ کی اصل جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ جو کچھ کمائیں گے یہی دنیا میں چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، اولادیں تقسیم کر لیں گی۔ مجھے اور آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بہت کم لوگ ہوں گے جو یاد رکھیں گے، جو یاد کریں گے۔ یہاں تک کہ باپ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اولادوں کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ قبر کے قریب بھی چلے جائیں، جا کر کے 2-4 آیتیں پڑھ کر کے اپنے والد صاحب کی مغفرت کے فیصلے کرا لیں، اتنی بھی فرصت اولادوں کو نہیں ملتی۔ لیکن آپ تمام حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ جن لوگوں نے ان حافظ قرآن کے ہونے میں حصہ داری حاصل کی ہے، چاہے وہ محبت کے اعتبار سے، نیک مشوروں کے اعتبار سے، یا تعاون کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ اور میں تو اکثر جگہ یہ بات بھی کہتا ہوں، اور اللہ کے نیک بندو دعا کرو کہ اللہ ان کو عالم دین بھی بنا دے، اللہ انہیں مفتیوں کی فہرست میں بھی شامل کر دے، کیونکہ اگر یہ حافظ قرآن ہی رہ جاتے ہیں تب بھی 10 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ اور ابو داؤد کی روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ وہ 10 آدمی نہیں ہوں گے بلکہ 10 خاندانوں کو یہ جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ اور اگر اللہ نے ان کو عالم با عمل بھی بنا دیا، اللہ نے اگر ان کو مفتیوں کی فہرست میں شامل کر دیا، تو کل قیامت کا میدان ہوگا، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ان علماء کرام کو جنت کے دروازے پر روک لے گا اور ارشاد فرمائے گا، اے علماء کی جماعت کدھر چلے ہو؟ علماء کہیں گے اللہ جنت کا فیصلہ ہو گیا، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا اکیلے ہی جا رہے ہو؟ ذرا پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے اور تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری دعوتیں کرنے والے، برکتوں کے طور سے اپنے گھروں پر بلانے والے، یہاں تک کہ تم سے دوستیاں لگانے والے، تم سے محبت کرنے والے، تمہاری طرف سے لوگوں سے بحث کرنے والے، خون پسینے سے کما کر کے اس میں سے تمہارے لیے حصے نکالنے والے، آج تمام کے تمام ذرا دیکھو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا ان میں جتنے بھی تم سے محبت کرتے تھے تم اشارے کرو، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے سب کو جنت نعیم عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ عزت ان علماء کو دینے والا ہے۔ بڑے خوش نصیب ماں باپ جن کی اولادیں حافظ قرآن بن گئی،
بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں عالم دین بن گئی۔ او اللہ کے نیک بندو، یہی گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ اگر میں اور آپ چاہیں کہ اولادیں گناہوں سے بچ جائیں، غلطیوں سے بچ جائیں، تو آؤ اپنی اولادوں کو دین کا محافظ بنا دو، آؤ اپنی اولادوں کو دین کا نگراں بنا دو، دین کا چوکیدار بنا دو، آؤ ان کو حافظ یا قاری یا عالم بنا دو، آؤ ان کو دین سے محبت کرنے والا بنا دو، آؤ ان کو دین کی حفاظت کرنے والا بنا دو۔ ہاں، ان کو کتنا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ ورنہ اگر اولاد دین سے بے بہرا رہ گئی، اگر اولاد شریعت سے دور رہ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں جو آج نشے کی عادی ہو گئی ہیں، وہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں جو آج جوئے اور سٹے کی ماہر ہے، وہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں جو زناؤں میں پڑی رہتی ہیں، جو میوزک کی دل دادا ہیں، ہاں، جو الٹے سیدھے کاموں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہیں، وہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کی اولادیں اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ورنہ حالات بد سے بدتر ہیں۔ آج اللہ کے نبی کی امت بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے، بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ہاں، میں اور آپ اگر جتنا سوچیں اس سے بھی زیادہ یہ امت محمدیہ گناہوں میں قدم رکھ چکی ہے۔ آج بڑے بڑے گناہوں کی بے تاج بادشاہ اگر کوئی اس زمین پر مخلوق ہے تو وہ مخلوق حضرت انسان ہے، اور ان انسانوں میں جب سب سے زیادہ گناہ کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ امت محمدیہ ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کون سا گناہ آج امت محمدیہ سے بچا ہوا ہے؟ کون سے گناہ نہیں کر رہی ہے؟ آپ ذرا محلے میں نکلو، آپ ذرا بستیوں میں نکلو، آپ ذرا نوجوانوں کی کارگزاری لو، آپ ذرا نوجوانوں کو جا کر کے دیکھو، ہماری سوچ سے زیادہ وہ گناہوں میں پڑ چکے ہیں، ہماری سوچ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر میں اور آپ اپنی اولادوں کو گناہوں سے بچا کر اپنے اللہ کے دست رحمت میں دینا چاہتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے، ان کو دین کا محافظ بنا دیا جائے، ان کو دین کا نگراں بنا دیا جائے، ورنہ حالات بد سے بدتر ہیں۔ آج نوجوان اولادیں نہ جانے کون سے گناہوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہاں تک کہ نمازوں کا تو بالکل جوانوں کو معلوم ہی نہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گیا، کیسے اس مہینے کی دھجیاں اڑائی ہیں، ذرا دیکھو اپنے جوانوں کو، کیسے غلط تعلقات میں اپنے آپ کو برباد کیے ہوئے ہیں، موبائل کی دنیا میں اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے، یہاں تک کہ نشے کی دنیا میں جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر چکا ہے۔ اور نشے بھی ایک طریقے کے نہیں ہیں بلکہ نئے نئے طریقے روزانہ ایجاد کرتا ہے، کبھی شراب کے ذریعے سے، کبھی شراب کے نام بدل کر کے اپنے آپ کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، فرمایا تو میرے اور آپ کے آقا نے کہ قیامت سے پہلے میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی، نشے کی عادی ہو جائے گی، اور فرماتے تھے کہ میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پینے لگیں گے۔ آج اگر سمجھانے والا جوانوں کو سمجھاتا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھاتا ہے، کہتے ہیں حضرت یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو رم ہے، یہ تو انرجی ڈرنک ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ تو پیٹرول ہے، یہ تو تھنر ہے، یہ تو پلا چیز ہے، ہاں یہ شراب نہیں ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ قیامت سے پہلے شراب کے عادی ہو جائیں گے اور شراب کا نام بدل کر کے پینے لگیں گے، حال یہ کہ ان کے ہاتھوں میں شراب ہوگی۔ آج نشہ فیشن بن گیا، شادیوں میں نشہ ہے، پارٹیوں میں نشہ ہے، دوستیوں میں نشہ ہے، الیکشنوں میں نشہ ہے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں نشہ ہے، دنوں کی تنہائیوں میں نشہ ہے۔ آج جوان نے سب سے زیادہ اپنی صحت کو اور اپنے آپ کو اگر کسی چیز کے ذریعے سے برباد کر رکھا ہے تو وہ سب سے زیادہ نشے سے برباد ہوا پڑا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، بڑے خوش نصیب ہو ماں باپ جن کی اولادیں حفظ قرآن کی طرف آ گئی،
جن کی اولادیں اب مدرسوں کی زینت بنے گی، جن کی اولادیں اب مساجد کی زینت بنے گی، جن کی اولادیں جہاں نبی کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑی ہوں گی، جس منبر پر بیٹھتے تھے وہاں پر بیٹھیں گی، جیسے لوگوں کو سمجھاتے تھے ویسے سمجھائیں گی، دین کے محافظ بن کر کے آگے بڑھیں گی۔ ہاں لیکن ان اولادوں کا کیا جو بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف ہیں؟ حال یہ کہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے پہچاننا بھی بند کر رکھا ہے۔ انہیں مسجدوں میں ہاں کھڑا ہونا تو دور کی بات، کبھی پل بھر کے جانے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ نشے کے عادی ہو گئے ہیں، جوے اور سٹے کے عادی ہو گئے ہیں، زنا کے عادی ہو گئے ہیں، میوزک کے دل دادا ہو گئے ہیں، سود اور پیاس کے دل دادا ہو گئے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، مجھے کہنے دو، وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کی اولادیں حافظ قرآن ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ارادہ کرو اور دعا کرو کہ انشاءاللہ خود بھی اللہ کے قرآن کی طرف آئیں گے، اپنی اولادوں کو بھی لے کر کے چلیں گے۔ اگر اولادیں جوان ہو گئی، ذرا ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دعا میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی راستہ اور بھی باقی ہے، ابھی میرے اور آپ کے پاس منزل اور بھی باقی ہے۔ کیا ہوا؟ اولاد اگر مدرسے میں نہ جا چکی، ہوا اگر اولاد کو وقت نہ ملا، وہ گناہوں کی طرف لوٹ گئی۔ باپ کو چاہیے کہ کبھی مایوس نہ ہو، ماں کو چاہیے کہ کبھی غمگین نہ ہو، اپنے اللہ سے دعاؤں میں مانگتی رہے، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا رہے، اور اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑے، دے دے دعوت و تبلیغ کے ہاتھوں میں، دے دے اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں میں، اور پھر اپنی اولادوں کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ آج کا گناہگار اللہ نے اگر چاہا تو راتوں کے رونے والا بنے گا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کو منانے والا بنے گا۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اولادیں اگر جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو ان کو چاہیے کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر دعوت کے کسی ساتھی کے ہاتھ میں دے دیں۔ انشاءاللہ العظیم میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے گناہگاروں کو توبہ کر کے اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوا دیکھا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نیک بندو، جو بھی گناہگار ہیں، جب تک اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے تو اللہ کی طرف سے موقع بھی ملا ہوا ہے۔ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ اپنے اللہ سے معافی مانگیں، آؤ اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ یہی تو ان جلسوں کا مقصد ہے، یہی تو ان مجلسوں کا مقصد ہے کہ ہم نے گناہوں میں اپنے رب کو ناراض کر رکھا تھا، لیکن آج اس جلسے کی برکت سے، ان علماء اور ان حفاظ کی برکت سے انشاءاللہ میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے۔ اللہ جیسے بھی راضی ہوگا، ہاتھ اٹھائیں گے، رونے جیسا منہ بنائیں گے، اپنے آنسو بہائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور امید نہیں، یقین ہے، جلسے کی دعا کی اجمعین ہونے سے پہلے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنا بھی جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ معافی مانگیں گے نا بھائی اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کو راضی کریں گے، وہ جیسے بھی راضی ہوگا، دعا کر کے راضی کریں گے، آنسو بہا کر کے راضی کریں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو جب بندہ اپنے اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے تو میرا اللہ اس خرچ کرنے سے بھی اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ اس لیے ارادے کریں کہ دعا سے پہلے اپنے اللہ کے نام پر خرچ بھی کریں گے انشاءاللہ۔